ہمارے آج کے مہمان پاکستان مسلم لیگ کاف کے ہم خیال گروپ کے جنرل سیکرٹری ہمایوں اختر خان. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. خان صاحب آپ کیسے ہیں؟ شکریہ. ہمایوں آپ سیاست کیوں کرتے ہیں؟ میں تو اس ملک میں واپس آیا تھا جب میرے والد شہید ہو گئے تھے 88 میں, اور یہی جذبہ لے کے آیا تھا کہ یار کچھ کریں اس ملک میں. اس مٹی سے ہمیں پیار ہے, اس مٹی میں میرے شہید والد کا خون ہے. وہ جذبہ لے کے میں تو اس میدان میں کودا تھا جی. پھر میں نے تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا اس کے بعد. ہمیں جب کچھ لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ ایک خاص ایلیٹ کلاس ہیں پاکستان کے اندر, جو سینٹ میں جانا چاہتی ہے, جو قومی اسمبلی میں جانا چاہتی ہے, جو صوبائی اسمبلی میں اس لیے جانا چاہتی ہے کہ اپنے مفادات کا تحفظ کرے, جیسے بڑے جم خانوں کے لیے یا آپ ممبرشپ کے لیے پیسے دیتے ہیں, سیاسی لوگ. اسی طریقے سے آپ لوگ جو سیاسی لوگ ہیں, یہ جو آپ نے کلب بنا رکھے ہیں سینٹ کی شکل میں اور نیشنل اسمبلی کی شکل میں اور صوبائی اسمبلی کی شکل میں, آپ اس کی ممبرشپ کے لیے پیسہ داں پہ لگا دیتے ہیں. یہ حقیقت ہے ہی نہیں جی. دیکھیے, آئی تھنک یہ آپ بہت جنرلائز کر رہے ہیں. اس ملک میں ایک تو بہت سے پرانے سیاسی خاندان بیٹھے ہوئے ہیں جن کے اپنے پرانے کوئی سردار ہے تو وہ مخدوم بار بار. اب اس میں ایک دیکھیے جی, ایک چیز بتائیں کیا عوام کے لیے کیا آپ نے دیکھا کہ جب یہ بی اے کی ریسٹرکشن لگی تو اگر باپ نہیں آ سکا تو بیٹا آیا. بیٹے کا ایکسپیرینس شاید اتنا نہ ہو, لیکن بیٹا ہم نے یہ دیکھا عام طور پر کہ زیادہ پڑھا لکھا تھا بیٹا. یا آپ کی پڑھائی کو نہیں میں چیلنج کر رہا ہوں, میں جنرلی بات کر رہا ہوں پاکستان کے سیاسی خاندانوں کی. اب جب جنریشن آگے بڑھ رہی ہیں تو ان میں کچھ تعلیم ڈیفینیٹلی آ رہی ہے. یہ آپ جنرلائز نہیں کر سکتے کہ صرف پیسے کی بنا پہ داؤ پہ لگا دیا جاتا ہے. پرانے سیاسی خاندان آ رہے ہیں, کچھ نئے لوگ آتے ہیں, کچھ ہمارے طرح کے آتے ہیں جو میدان میں کود پڑتے ہیں. آپ آتے کیوں ہیں؟ آپ کا مقصد کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا جی کہ میرے دیکھیں نا, میں تو ایک ہائیلی پیڈ پروفیشنل تھا 88 میں. 32 سال میری عمر تھی اور میں بڑے آرام سے رہتا تھا باہر. ٹھیک ہے, کیوں آیا؟ بے نظیر کا اقتدار آیا, بے نظیر اقتدار میں آئی, اور میرا باپ شہید ہو گیا تھا, اور میں امریکہ سے اٹھ کے ہم 4 بھائی تھے, ہم چاروں باہر تھے. سنیں نا جی, میں تو صرف یہ کرتا نا جی, ہم بھائی آتے اپنی والدہ کو پکڑتے کہ بھئی آپ اکیلی ہیں, اب آپ ہمارے ساتھ چلیں. لیکن ہم نے کیا فیصلہ کیا, ہم چاروں واپس اس ملک میں آئے, اور بے نظیر کا دور تھا اور ہم سیاسی میدان میں کودے. میرا خیال ہے ہمیں آپ اس کو بالکل ذات پہ لے جا رہے ہو اور اپنی خاندان کی حد تک لے جا رہے ہو. میرا سوال یہ ہے, میں پھر یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ لوگ سیاست میں کیوں آتے ہو؟ میں تو سیاست میں اس ملک کے لیے کچھ کرنے آیا. اچھا, جب آپ ملک کی بات کرتے ہیں تو عوام کی بات کرتے ہیں. عوام ہی ہے نا جی ملک. کیا آپ عوام کی تشریح کرنا پسند کریں گے؟ عوام وہ لوگ ہیں جو ہم جیسے اور آپ جیسے بھی ہم نے دیکھی کبھی نہیں ہوتی. وہ جب آپ اپنے حلقوں میں پھرتے ہیں, گلی گلی محلے محلے اور لوگوں کے گھروں میں گھستے ہیں, تب آپ کو پاکستان کی عوام کی صحیح حالت پتہ چلتی ہے. کیا حالت ہے ان کی؟ جو بے بسی ہے, جو ایک خاندان میں ایک فرد کما رہا ہے اور اس کا پورا خاندان, اور اس کی بہن اگر بیوہ ہو گئی ہے تو اس کا پورا خاندان, اگر اس کا بھائی جو ہے وہ اس کے پاس نوکری نہیں ہے تو اس کا پورا خاندان 2 کمروں میں رہ رہے ہوتے ہیں. یہ بے بسی ہوتی ہے عوام کی اس ملک کی, جس کو اگر بچہ بیمار ہو جائے یا کوئی بزرگ بیمار ہو جائے تو محلے کا جو کویک ڈاکٹر ہے وہ ایک ٹیکہ ایسا لگاتا ہے جو کسی کو نہیں پتا ہوتا. آدھی دفعہ میں فاتحہ پہ جاتا ہوں تو پتہ چلتا ہے وہ ٹیکہ لگا, اس کے بعد بندہ فوت ہو گیا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جو جب کسی تھانے میں جاتا ہے تو اس کی کوئی بات پوچھ نہیں ہوتی, جب کسی عدالت میں جاتا ہے تو کوئی پوچھتا نہیں ہے. یہ عوام ہے پاکستان. کتنے سالوں سے آپ اسمبلیوں میں ہو؟ میں 20 سال سے. ان 20 سالوں میں جس عوام کا تذکرہ کیا اور جس عوام کی مشکلات کا آپ نے اظہار کیا, کیا ان کی مشکلات کم کر پائے ہو؟ میں جس حلقے میں گیا ہوں, اور میں لاہور کے بہت حلقوں سے الیکشن لڑا ہوں, میں نے تاریخی, میں چیلنج کرتا ہوں, میں نے تاریخی خدمت کی ہے اس حلقے کی. تاریخی, نہ میرے سے پہلے اس حلقے کی اتنی خدمت کی ہے, نہ میرے سے بعد کی ہے. آپ کے حلقے کے تمام عوام کو وہ تمام سہولتیں مل گئی جس کا آپ نے تذکرہ ملا کہ پاکستان کے عوام کو نہیں ملتی؟ میں افتخار, میں ایک MNA ایک حلقے کے لیے میں صرف ڈیولپمنٹ کر سکتا ہوں. میں جتنی میرے بس میں نوکریاں ہیں وہ دے سکتا ہوں, میں ان کا کام آسان کر سکتا ہوں, میں انہیں فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہوں, لیکن میں بطور صرف ایک MNA ان کے سارے مسائل نہیں دور کر سکتا. کیا گلی نالی سڑک بنوا کر آپ عوام کی خدمت کرتے ہیں؟
آپ جس طریقے سے بھی ممکن ہے عوام کی خدمت کریں. ایک ممبر آف نیشنل اسمبلی کا یہ رول ہونا چاہیے. اگر نہیں ہونا چاہیے، لیکن جب اور کوئی نہیں وہ رول ادا کر رہا تو پھر تو ہونا چاہیے نا جی. پھر تو جو آدمی عوام کے سامنے کچھ لینے جاتا ہے عوام اس سے مانگے گی. آپ نے اس 20 سال کے اندر کبھی پارلیمنٹ کے اندر کوئی ایسا بل موو کیا، کوئی ایسی تحریک پیش کی، کوئی ایسی ایڈجسٹمنٹ موشن پیش کی جس سے عوام کے بنیادی مسائل کو حل کرنے کی تجویز؟ اس سے کیا ہوگا؟ تحریک پیش کرنے سے ایک دن خبر لگ جائے گی اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ جی مطلب یہ ہے میں جب کابینوں میں بیٹھا ہوں، میں جب کابینوں میں بیٹھتا ہوں تو جی میں بہت سے ایسے کاموں میں حصہ لیتا ہوں جو عوام کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں عوام کے لیے کوئی بل پیش کیا جائے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں. دیکھیے نا جی، ایک تو پرائیویٹ ممبر بل آج تک کبھی قانون بنا ہے اس ملک میں؟ کیوں پارٹیوں کی جو کمٹمنٹ ہے وہ کیوں نہیں پوری کرتی؟ پارٹیاں اپنا بل موو کرتی ہیں. دیکھیے اگر ہمارے دور حکومتوں میں ملک کی اقتصادی حالت بہتر ہوئی ہے تو وہ ہماری حکومتوں کی کوشش کا نتیجہ ہے نا. ایک متوسط طبقے کا جو شخص ہے آپ کے خیال میں صوبائی اور قومی اسمبلی کے انتخابات میں کیوں نہیں حصہ لیتا؟ اس لیے کہ جو رورل حلقے ہیں زیادہ تر، اس میں ہمارے ملک میں ابھی بھی بڑے خاندان بیٹھے ہوئے ہیں، ذات، برادری، ٹرائب، نسل یہ چلتی ہے. اور جو شہری حلقے ہیں اس میں لوگ ڈیفینیٹلی چڑھے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ شہروں میں اگر کسی ایک پارٹی کا ایک بہاؤ آیا ہے اس میں مڈل کلاس کے بہت سے لوگ، آپ لاہور کی مثال لے لیں، چلیں پچھلے الیکشن میں مڈل کلاس کے بہت سے لوگ لاہور میں الیکٹ ہوئے ہیں کیونکہ ایک ویو تھی. لیکن کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے، دیکھیے اگر میں نے 93 کا الیکشن اعتزاز احسن کے خلاف لڑا لاہور سے، اور میں نے اس پہ جب مقابلہ ہوتا ہے اور دونوں مضبوط کینڈیڈیٹس آ جاتے ہیں اور ایک تیز مقابلہ ہوتا ہے تو اس میں بالکل وہی خرچ ہوتا ہے جو دوسرا آدمی کر رہا ہوتا ہے. آپ نے خرچ کی بات کی، ایک صوبائی اسمبلی اور ایک قومی اسمبلی پر کتنا پیسہ خرچتے ہیں آپ؟ خرچ وہ تو خیر لیگل جو ریکوائرمنٹس ہیں، لیکن میں آپ کو ایک جنرک ٹرم میں بتاتا ہوں. ایک صوبائی اور اسمبلی میں اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے جتنا دوسرا آپ کا اپوننٹ خرچ کر رہا ہوتا ہے. بڑا میرا سمپل اس میں فارمولا. 50 کروڑ؟ نہیں جی، صرف اتنا بالکل بھی نہیں. 30؟ بالکل بھی نہیں. 20؟ بالکل. آپ یہ سب فینٹسیز ہیں. واٹ از دی ریئلٹی؟ یہ فینٹسی. واٹ از دی ریئلٹی؟ 50 کروڑ میں تو کیا سے کیا ہو جاتا ہے. نو. واٹ از دی ریئلٹی؟ صرف اتنا واٹ از دی ریئلٹی؟ ہاؤ مچ یو اسپینڈ فار اے پروشن اسمبلی؟ اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے جتنا آپ کا اپوننٹ خرچ کر رہا ہوتا ہے. اپوننٹ کتنا پیسہ خرچتا ہے؟ جتنا بھی کرے، وہ 1 لاکھ کرے، 5 لاکھ کرے، 10 لاکھ کرے، آپ اتنے خرچ. ہوں پڑھے لکھے آدمی ہوں، سچ بولنے کو تیار نہیں ہوں. میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں، میں بڑا میں اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے جتنا آپ کا اپوننٹ خرچتا ہے. چلے آپ نے پچھلے الیکشن میں اپنے مخالف کے خلاف کتنے پیسے خرچے؟ جو میں نے الیکشن ریٹرن فائل کیا اس میں لکھا ہوا ہے. آر یو شیور جو میں نے اتنے پیسوں سے الیکشن لڑا جاتا ہے؟ میرا الیکشن ریٹرن آپ دیکھ لیجئے، فائل ہوا ہے. ہمایوں ایک حلقے میں، قومی اسمبلی کے حلقے میں کتنے پولنگ اسٹیشن ہوتے ہیں؟ اوور 200. 200 پولنگ اسٹیشنوں کو مینج کرنے کے لیے کتنی مین پاور کی ضرورت ہوتی ہے؟ آپ کے پاس ڈیڈیکیٹڈ کوئی میرا خیال ہے 5000 ورکر تو ہونا چاہیے. 5000 ورکر کو اگر ہم صرف کھانا دوپہر کا کھلائیں تو کیا کاسٹ کرتا ہے؟ دیکھیے نا، ایک دن کا کھانا، وہ آپ کے بہت سے ساتھی بھی تو ہوتے ہیں نا، کوئی آپ کو 4000 کر لیتے ہیں. 4000 ورکر کو ایک دن کا کھانا کھلانے کی کیا کاسٹ ہے؟ آئی ڈونٹ نو. دیکھیے 200 پولنگ اسٹیشنوں پہ ٹینٹ لگانے کی، میزیں لگانے کی، وہاں پہ آدمیوں کو بٹھانے کی، کرسیاں بٹھانے کی، بہت سے ساتھی، آپ کے بہت سے ساتھی ایک تو آپ سے خرچہ لیتے نہیں ہیں.